میرے محترم دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو رمضان المبارک کے ہم روزے رکھتے ہیں، ان کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ صورتیں کہ روزہ ٹوٹنے سے صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں، ان میں سے چند ایک آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس سے صرف قضا ہی واجب ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ چیز حلق میں اتر گئی، تو اس سے روزہ تو جاتا رہا، اس کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا تو اس سے بھی قضا واجب ہو جائے گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی قے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے وہ تھوڑی قے ہو یا زیادہ ہو۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کے کی تھی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ تھوڑی سی قے آئی، اگلی بات، تھوڑی سی قے آئی پھر آپ حلق میں لوٹ گئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر قصدن لوٹا لی تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہو جائے گی۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر کسی کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، قے آ گئی اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، اب میرے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو اس گمان سے اس نے پھر قصدن کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہو گئی، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل گیا، جیسے ہم کھاتے ہیں نا، دانتوں میں کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ دانتوں میں جو چیز پھنس گئی تھی، دانتوں میں رہ گئی تھی، اس کو اس نے زبان سے نکال لیا اور پھر اس کو نگل گیا، جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے نکال کر پھر نگل گیا تو پھر چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ اور اگر دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو بھی اس کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی۔ بھول کر کچھ کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، بھول کر نہیں پتا چلا، بے دھیانے میں بھول کر کھا لیا تو اب یہ سمجھ بیٹھا کہ اب میرا روزہ تو اب ٹوٹ گیا، اور اب جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس سے بھی اس کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی۔ ایک اور صورت، یہ سمجھ لے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی اور سحری کرنے بیٹھ گیا، سحری کھا لی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جب میں نے سحری کھائی ہے تو اس وقت صبح صادق ہو چکی تھی، تو جو میں نے کھایا پیا ہے وہ صبح صادق کے بعد کھایا ہے، صبح صادق ہو چکی تھی تو اب بھی اس کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی یہ دیکھیں، آپ کے بعض ایسی صورت بن جاتی ہے، ابر آلود موسم ہو جاتا ہے، بادلوں والا موسم ہو جاتا ہے، یا غبار آلود موسم ہو جاتا ہے، اور اس میں سمجھ نہیں آتی کہ غروب آفتاب ہوا ہے یا نہیں۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ غروب آفتاب ہو گیا اور اس نے روزہ افطار کر لیا، جب افطار کر لیا تو بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی تو دن باقی تھا، تو اس سے بھی اس کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے جو دن ہیں ان میں سے
کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہے، رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے عام دنوں میں روزہ رکھا ہے، تو وہ روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس سے بھی اس کے اوپر قضا واجب ہوگی۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ کفارہ تب ہی واجب ہوتا ہے جب رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوا ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہو اور وہ توڑ دے، وہ ٹوٹ جائے تو اس سے کفارہ ہوتا ہے۔ ایک صورت میں اگر رمضان المبارک کے علاوہ کوئی روزے رکھ رہا ہے اور وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس سے کفارہ نہیں آتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قضا ضرور ہو جائے گی لیکن اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ صرف رمضان المبارک کے روزوں کے اوپر ہی ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ رکھا ہے رمضان کا روزہ تو اس میں ہی کفارہ ہے، رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھنے میں، توڑ دینے میں، روزہ توڑ دینے میں کفارہ نہیں ہے، چاہے وہ جس قسم کا بھی روزہ رکھا ہوا ہو۔ ہاں اس کی قضا تو آپ کر سکتے ہو لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔